یہ ایک ایسی بدترین قسم کی کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے، ایسی درندگی ہے جس کے لیے کوئی الفاظ لغت کے اس کو ڈسکرائب کر کے بیان کر سکتے ہیں۔ آج دان اخبار نے چوری لکھا ہے اور اخبار نے اپنی ایڈیٹوریل میں نیتنیاہو کو کیا ہے کہ رفح اندر وارد گری گزشتہ دنوں میں ہوئی ہے، نیتنیاہو جیسے بہت بڑے گرد سفاق اور نے بھی اسے ایکسیڈنٹ کہا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، پلان تھا، لیکن نیتنیاہو جیسے دہشت گرد سفاق اور انسان تو کتنا بڑا ظلم ہو جو بچوں ہمارے خواتین پر یہاں کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک حرکت ہے، اس بین الاقوامی طور پر زبردست اسرائیل پوری دنیا فلسطین کے پشت کے اوپر کھڑی ہے، جہاں ہم دھرنا دن کر چکے ہیں اور 17ویں دن میں ہمارا دھرنا داخل ہو چکا ہے، اور ہمارے کہنے کے مقاصد جیسے کہ بار بیان کرتا ہوں کہ سیو خا کے تحت ہیں، اور سیو خا ایک سول سوسائٹی موومنٹ ہے، ایک نان پولیٹیکل موومنٹ، ایک پرنسپل ہے، غزہ کا رف آپریشن روکنے بچے یونائٹڈ نیشن کے مطابق وہ کے آنے پر سے اور 16 لاکھ لوگ یہ میں ہیں، چند مربع میٹر کے رقبے وہ خیر اندر اور وہ بھوک سے بھی قتل ہو رہے ہیں اور وہ بارود سے بھی قتل ہو رہے ہیں، کہ جہاں یونائٹڈ نیشن کے مطابق 15 ٹرک کی ضرورت ہے، 1500 کی ضرورت ہے، وہاں 30 دنوں صرف اسرائیل بچوں کو مار رہا ہے، اسرائیل ڈیفینس لیس سیویلین فلسطینیوں خواتین کو مار رہا ہے، اسرائیل سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار سے اور کیمیکل ویپن سے اور پاسپورٹ بموں سے ان نہتے شہریوں کو قتل کر رہا ہے، بچوں کا قاتل، خواتین کا قاتل، معصوموں کا قاتل، بے گناہوں کا قاتل، نہتوں کا قاتل، شہریوں کا قاتل اسرائیل ہے، اور بھوک کے ذریعے سے اور بارود کے ذریعے سے انسانیت کو قتل کر اور اسی بے درامی کا یہ ہے اسرائیل۔ تو یہ ہمارا 17 دن کے اندر ہو چکا ہے، اور یہ سوسائٹی موومنٹ جو سے پولیٹیکل ہم صرف آپریشن رکوانا چاہتے ہیں اور غزہ کو بچانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اسٹیٹ پاکستان کے دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اسٹیٹ پاکستان کے اندر دیکھ کیا کچھ ہوا، یہ 3,900 میں سے کر 3,900 میں سے کر 3,900 میں سے کر یہ الفاظ آسان ہے زبان سے، لیکن دیکھنا یہ بہت ہے۔ میں سے کر یہ کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ بم گرا ساری کے سارے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا جائے، جس کو مسیکر کہا جائے، ایک بھی نہ بچے، یہ مسیکر ہے۔ اس طرح 3,900 مسیکر اجتماعی قبریں 1,300 ماس گریو، بچے جن کے منہ سے ماں کے دودھ کی خوشبو ابھی ختم نہیں ہوئی، ان چھوٹے کلیوں کو، ان پھولوں کو، ان کے پھولوں کو جس بے دردی سے کر دیا گیا، اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ ہمیں اس درد مجبور کیا ہے، ہم یہاں آئے ہیں سیاست سے مسلک سے بالا ہو کر، رنگ سے بالا ہو کر، باقی شکل اور پہچانوں سے بالا ہو کر ایک ہی نعرے کے ساتھ آئے ہیں، رفع آپریشن رکوانا ہے اور غزہ کو بچانا ہے، اور اس کے لیے پوری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ ہم پاکستان کے عوام کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے، اور پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے اگر ساؤتھ افریقہ کر سکتا ہے، اگر چلی اور میکسیکو کر سکتا ہے، اگر اس وقت ان
الائیز ہے آئرلینڈ، ناروے اور اسپین، وہ ان سے الگ ہو کر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم پاکستان کہ جب اس وجود میں آیا، پاکستان کی عمر وہ صرف 7 منتھ، لیکن قائد اعظم نے ان 7 پاکستان کی قیادت کرتے ہوئے فلسطینیوں کو رقم بھجوائی، فلسطینیوں کو اسلحہ بھی بھجوایا، اور فلسطینیوں کی آواز ہر بین الاقوامی فورم پر اٹھایا۔ امریکی صدر کو خط اور ان کو اس ظلم پر اس کے یونائٹڈ نیشن جنرل کو خط لکھا، اور پوری دنیا میں فلسطینیوں کی آواز جب ساما کا پاکستان کھل کر بیٹھ کر ہر بین الاقوامی فورم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا تھا، تو 77 سال پاکستان کیوں نہیں ہو سکتا؟ نیوکلیئر پروگرام پاکستان، میزائل پروگرام پاکستان، اور 8 لاکھ پروفیشنل آرمی رکھنے والا پاکستان، 5 کروڑ آبادی والا پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ راولپنڈی شہر جتنا آبادی رکھنے والا اسرائیل، راولپنڈی شہر جتنا آبادی رکھنے والا اسرائیل گزشتہ 235 دنوں سے 40,000 کو دن دہاڑے قتل کر رہا ہے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اس لیے یہ فرض ہے تمام انسانیت کے اوپر اور بالخصوص مسلمانوں کے اوپر کہ وہ آگے بڑھے، اس کو روکیں یہاں ہے کہ بحیثیت فرد، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں بحیثیت فرد ہم انڈیویجول 4-5 کام کر سکتے ہیں جس سے ہم کنٹریبیوٹ کریں اسرائیل کے فلسطینیوں کے اس کاز میں۔ ہم کام کر سکتے ہیں، ہم فلسطینیوں کے حوالے سے شعور پھیلائیں، اسرائیل کے مظالم کے شعور پھیلائیں، اپنے دکان میں، اپنے تعلیمی ادارے میں، اپنے گھر میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے احباب کے دائرے میں، اپنے سماجی دائرے میں اسرائیل کے فلسطینیوں کے حق میں بات کریں، بولتے جائیں، بات کرتے جائیں، سٹاپ نہ ہو، بولتے اسرائیل کے کرائم اگینسٹ کے خلاف سب سے پہلے بات شعور دیں، جب بار ہیمر کریں گے لوگ اٹھیں گے، پیدا ہوگی۔ پہلی بات کریں، فلسطین کی بات کریں، اقصی کے لیے بات کریں، کے لیے بات کریں، مظلوموں کے لیے بات کریں، ان بے بسی کے ساتھ مرنے والے بچوں، خواتین کے لیے ان ماں سے بات کریں جن کے گود میں اور قتل کیے گئے، تو بات کریں۔ نمبر 2، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال، سوشل میڈیا طاقت ہے، سوشل میڈیا نے فلسطین قابل بنایا، آج اسرائیل پوری دنیا کے اندر لعنت کا مرکز ہے، اور آج آئسولیشن کا شکار ہے۔ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں اس کے اوپر بات کریں، اس کے اوپر کریں، اوپر ایمبیسڈر بنے، سفیر بنے۔ یہ دوسرا کام یہ کریں، کا ہتھیار ہے، بائیکاٹ ہمارا ویپن ہے، ویپن۔ آج اس بائیکاٹ کے نتیجے میں یورپین ممالک جو اسرائیل کے الائیز تھے وہ اپنی اکانومی کی وجہ سے اسرائیل کو چھوڑ کے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو بائیکاٹ کریں، بائیکاٹ ہمارا ہتھیار ہے۔ وہ تمام لوگ جو فائننسر ہے اس جینوسائیڈ میں اسرائیل کے، تمام جو پیٹرونائز ہیں اس جینوسائیڈ کو، جو ڈپلومیٹک کور دے رہے ہیں نیشنل انٹرنیشنل فورا پر اس جینوسائیڈ، ان کے پروڈکٹس کا، ان کی کمپنیوں کا یہ ہمارا حصہ ہے۔ اکانومی بھی تباہ ہوتی، لیکن بائیکاٹ دراصل میری پوزیشن کا تعین کرتا ہے کہ میں اسرائیل کے خلاف ہوں اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ آپ بائیکاٹ کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ لوگ نکلیں، 10 لاکھ کے لوگ یورپ میں نکل رہے ہیں، بغیر کسی پارٹی کے نکل رہے ہیں، بغیر کسی لیڈر کے نکل رہے ہیں، ایک کاسٹ نکل رہے ہیں، ایک مقصد کے لیے نکل رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں نکل سکتے؟ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ انسانیت کا شرف ہے۔ جس انسان کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے وہ انسانیت کے شرف سے
تو نکلے قدم بڑھائیں. جب آپ نکلیں گے مجھے یقین ہے اس جناح ایونیو پر اس دن لاکھوں لوگ جمع ہو گئے. پاکستان ڈٹ کر کے ساتھ اسرائیل کے خلاف نکلے اپنے تعلیموں میں، شہروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے گلی کوچوں میں. اور اب چونکہ رف آپریشن کے بعد ناؤ اور نیور اب جینوسائیڈ کی تکمیل وہ کرنا چاہتے ہیں، اب جینوسائیڈ کی تکمیل وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی کہ ہم اسلام آباد کی طرف آئیں، بیٹھے اس نرو سینٹر سے حکومت کو یہ دیں کہ وہ کھل کر اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں. اگر چھوٹے چھوٹے ممالک، میں نے آپ کو بتا دیا، میکسیکو، چلی، برازیل، ساؤتھ افریقہ جیسے لوگ کیس کر سکتے ہیں. دیکھیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتنیاہو اس کے وزیر دفاع وارنٹ گرفتاری جاری کر اور تمام دنیا کے ممالک سے کہا ہے نیتنیاہو اور اس کے وزیر دفاع جائے، اسے گرفتار کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کیا جائے. اگر یہ چھوٹے ممالک یہ کام کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی یہ کہا ہے کہ اسرائیل رف آپریشن روکوائے، تو اگر ساؤتھ افریقہ وہاں جا کے یہ کام کروا سکتا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا. میں آپ کو اسرائیل جنگ ہار چکا ہے. وہ جنگ آج نیوزی لینڈ سے پوری انسانیت فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. ہار چکا ہے، وہ سفارتی میدان پر ہار چکا ہے. یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں سوائے گنتی کے چند ممالک کے ساری دنیا وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. سفارتی میدان میں جنگ ہار ہے، وہ قانونی میدان ہار چکا ہے. آئی سی جے اور سی سی میں اسرائیل کے خلاف کیس جیتا جا چکا ہے. اس لیے وہ قانونی اور عدالتی محاذ پر جنگ ہار چکا ہے، اور وہ عسکری میدان پر بھی جنگ ہار چکا ہے. عسکری میدان پر اسرائیل ہار چکا ہے. اگر اسرائیل جنگ جیتا ہے تو اب اپنے قیدیوں کو کیوں نہیں چھڑوا ایک بھی قیدی ابھی نہیں چھڑوا سکتا. اور دو پہلے اسرائیل مزید قیدی زندہ القسام بریگیڈ اور حماس گرفتار کر لیے. عسکری میں بھی ہار چکا. وہ ان بچوں سے لے رہا ہے، وہ انتقام خواتین سے لے رہا ہے، وہ انتقام بے گھر افراد جو خیموں میں رہ رہے ہیں، جو پسند ہیں، جو سیون ہیں، جو ڈیفنس لیس ہیں، نان کمبیٹنٹ ہیں، ان سے لے رہے ہیں. یہ فرض ہے کہ ہم اٹھے اور طاقتور انداز سے آواز اٹھا کے اسرائیل ہاتھ اٹھائیں. ریاست کو مجبور کریں. یہ ہم انفرادی نہیں کر سکتے، یہ حکومت کرے گی. ریاست کو مجبور کرے، حکومت کو مجبور کرے، بین الاقوامی برادری کو ساتھ اور ایکٹ کر کے آپریشن کروائیں اور غزہ کو بچائیں. نمرت کوئی جی ہمارا بیٹے سے اپنے اور پورا کیا